لیں گے اٹک، جہاں پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنی فیکٹریاں بنانے کے لیے، دولت بنانے کے لیے نام لیتے ہیں عوام کا، اور صرف مقصد اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو قوم نفرت کرتی ہے۔ جب یہ جاتے ہیں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ ان کو بددعائیں دیتے ہیں جب یہ لوگوں کا پیسہ چوری کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور قسم کی سیاست ہے، اور وہ ہے جو سارے اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے حق اور سچ کے لیے، ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے، انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے، انصاف کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ نے ان لوگوں کو ہمیشہ عزت دی ہے۔ جو لوگوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، دنیا کی تاریخ، جب سے دنیا کی تاریخ ہے، آج بھی آپ ان لوگوں کو ان کے مزاروں پہ چلے جائیں، سب سے بڑے عظیم دنیا کے لیڈر، اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ مدینہ جائیں گے لاکھوں لوگ آپ دیکھیں گے ابھی بھی پیار کرتے ہیں ان سے۔ اور اسی طرح اس برِ صغیر میں آج بھی لوگ ان عظیم انسانوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں اور لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اور اس ملک میں بھی اگر کوئی، جس بھی سیاستدان نے عوام کے لیے کچھ کیا، لوگ ان کے یاد کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب تک پاکستان رہے گا، اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، ہمیشہ لوگ قائد اعظم کو عزت سے اور پیار سے ان کا نام لیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، اس قوم کو بنانے کے لیے ساری جدوجہد کی۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اب میں یہ کہوں کہ ہم میجر صاحب ایک نئی سیاست کرنے لگے ہیں پاکستان میں، ایک نئی سوچ لے کے آئے ہیں۔ اس جماعت میں آج آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اوپر صرف وہ لوگ آئیں گے جو اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کریں گے، پاکستان کے لیے سیاست کریں گے۔ یہ میرا پاکستانیوں سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تحریک انصاف وہ جماعت وہ بنے گی جس کی قیادت پہ صرف وہ لوگ آئیں گے، اور انشاءاللہ جب اللہ نے اقتدار دیا سارے پاکستان میں، تو وزیر صرف وہ بنیں گے جو کہ اپنی قوم کا سوچیں گے، اور وہ یہ سوچیں گے، ایک مقصد ہوگا ان کا کہ 10 کروڑ پاکستانیوں کو ہم نے غربت سے کیسے نکالنا ہے۔ صرف ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اس ملک کو ایک عظیم قوم بنانا ہے۔ ہم نے پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے۔ ہم نے کبھی اس قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا۔ ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے امداد مانگنے کے لیے۔ ہم نے کبھی کسی کے سامنے قرضے مانگنے کے لیے جھکنا نہیں، کیونکہ جو آپ کو قرضے دیتا ہے، اٹک کے پاکستانیوں یاد رکھو، جو آپ کو قرضے دیتا ہے وہ پھر آپ کی آزادی لے لیتا ہے۔ ایک ملک آزاد فیصلے نہیں کر سکتا جب وہ مقروض ہو جائے۔ ہمیں ایران نے گیس پائپ لائن بنائی، اگر ایران سے ہمیں گیس مل جاتی، وہ زیادہ سستی تھی، یہ LNG جو ہم نے اس سے زیادہ مہنگی قطر سے خریدی، جس کا ہمیں اور آگے جا کے یہ مہنگا پڑے گا۔ ہمیں سستی پڑ رہی تھی
ईरान से गैस मंगवाते पाइपलाइन के जरिए, हमारा हमसाया मुल्क था, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई। जो लोग हमें कर्जे दे रहे थे उन्होंने इजाजत नहीं दी हमारे हुक्मरानों को इजाजत नहीं दी कि पाकिस्तानियों का भला हो जाए, क्योंकि वो उनके मकसद थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी थी। तो ये याद रखें, हमारा गोल क्या है? हमने इसको अजीम कौम बनाना है, लेकिन अजीम कौम तब बनेगी पहले ये अपने पैर पे खड़ी होगी, आजाद होगी, किसी के सामने नहीं झुकेगी, किसी से डिक्टेशन नहीं लेगी। हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी कि पाकिस्तान की कौम के लिए बेहतर क्या है। हमने किसी और की परवाह नहीं करनी, हमने अपने लोगों की परवाह करनी है, अपनी कौम की परवाह करनी है। और सारी हमारी पॉलिसी बनेगी कि हमने 10 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत से कैसे निकालना है। जब तक, अच्छा ये भी याद रख लें कि जो हमारी पॉलिसी होगी वो एक तो जब आप मुल्क में गरीबों के लिए काम करेंगे अल्लाह की बरकत आएगी। याद रखें, अल्लाह की बरकत कभी उस मुल्क में नहीं आई जिधर जुल्म होता है। जुल्म का निजाम के ऊपर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। आज आप कई मुल्क देखें जिनको हम काफिर कहेंगे, खुशहाली है वहां, क्योंकि इंसाफ है, क्योंकि वहां इंसानों की कदर है, इंसानियत है। वहां वो अपने कमजोर तबके की परवाह करते हैं, कदर करते हैं। इंसान के पास इज्जत है, पैसा ना भी हो, एक माशरा उसको डिग्निटी देता है, इज्जत देता है। तो तहरीक इंसाफ में इंशाअल्लाह वो देखेंगे, वो लोग ऊपर आएंगे। ये वो पार्टी होगी जो सिर्फ ऊपर उन लोगों को लेके आएगी जो इस अवाम की खिदमत करेंगे, जो अपने लिए खेलेंगे। इस टीम में उनकी जगह नहीं होगी। मैं जब क्रिकेट खेलता था, नौजवानों आपके लिए, मैं क्रिकेट खेलता था। 70 की दिहाई में पाकिस्तान के पास बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, सुपरस्टार्स थे। लेकिन आप 70 की दिहाई में देखें कितनी दफा पाकिस्तान ने कोई टूर्नामेंट जीती, कोई कप जीता। 80 की दिहाई में हमारे पास इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन 80 की दिहाई में जितना हम जीते, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी टीम को वो कामयाबी नहीं मिली जो 80 की दिहाई में मिली। क्यों मिली? क्योंकि 80 की दिहाई में खिलाड़ी कमजोर थे, लेकिन सब टीम के लिए खेलते थे। 70 की दिहाई में अपने लिए खेलते थे। जो टीम के खिलाड़ी अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते, वो टीम नहीं जीतती। यहां हमारा मसला क्या है कि जो भी हमारे टीम के कैप्टन बने, जरदारी हो या शरीफ, वो अपने लिए बैटिंग करते हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं खेला। क्या थे ये पहले? इक्तदार से पहले क्या थे? आप इनके उठा के देखें, इनके एहसासे देख लें, क्या थे ये इक्तदार से पहले? क्या थे? और मुझे पता है इक्तदार से पहले क्या थे। हाँ, लोहार थे। और नहीं तो लोहार होना कोई बुरी चीज तो नहीं है, वो तो कोई बुरी चीज नहीं है। इसहाक डार के वालिद साहब साइकिल की दुकान थी, कोई बुरी चीज नहीं है।
बुरी चीज ये थी, आसिफ जरदारी क्या थे? बैम्बिनो सिनेमा का क्या करते थे? टिकट ब्लैक करते थे, वो बुरी चीज है। लेकिन आज देखें क्या है, आज इनको देखें कितना पैसा है। आज पैसा, आज ये पैसा किधर से आया? ये आपका पैसा है नौजवानों, ये आपका पैसा है। अच्छा, जब मैं शुरू में 21 साल पहले सियासत की, तो मेजर साहब 21 साल पहले सियासत की, तो मैं लोगों को कहता था कि ये करप्ट है, तो लोग मेरी शक्ल देखते थे, करप्ट है तो क्या हो गया? लोग समझते थे जी गवर्नमेंट का पैसा चोरी होता है, हमारा क्या जाता है। शुक्र है आज मैं, ये 5वां मेरा जलसा है, 5 दिन में 5वां जलसा है। मैं उधर से आया हूं, जनूबी पंजाब से, और अभी सिंध में जलसा किया। मैं आज आपको जो खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जिधर भी मैं गया हूं, पहली दफा लोगों को समझ आ गई है कि करप्शन और गुर्बत में क्या ताल्लुक है। पहली दफा मैंने अवाम को देखा कि वो ये समझ गए हैं कि अवाम में जो नौजवानों में बेरोजगारी है, जो स्कूलों में टीचर नहीं, अस्पतालों का हाल सारा पाकिस्तान जानता है, जो हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके देखे, 4-4 बच्चे हैं एक बिस्तर पे। लोग अब समझ रहे हैं कि ये जो मुल्क के मसले हैं ये करप्शन की वजह से हैं, जो पहले लोगों को नहीं समझती, पहली दफा समझ आई है। और ये भी अब समझ गए हैं कि जब नवाज शरीफ कहता है, नवाज शरीफ ने ये इंटरव्यू दिया, कहता कि अगर हम करप्ट लोगों के पीछे चले जाएं तो तरक्की कैसे होगी। ये सुनो, ये लोगों को पागल बनाने वाले तरीके। वो एहसन इकबाल जो सबसे बड़ा फ्रॉड है, इतनी मासूम शक्ल से झूठ बोलता है। वो कहता है कि सारी दुनिया में करप्शन होती है, यानी कि यहां अगर होती है तो सारी दुनिया में भी होती है। और वो ख्वाजा आसिफ कहता है असेंबली में, अच्छा ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में क्या कहा? कहता कि मियां साहब फिक्र ना करो, लोग पनामा को भूल जाएंगे। कहता लोगों का मसला ही नहीं है, यानी अवाम का अरबों रुपया चोरी हो के मुल्क से बाहर जाए, और कहता लोगों का मसला ही नहीं है। ये सारे अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। ये समझते हैं कि 30 साल से हम इस अवाम को झूठ बोल के धोखा देते रहे, अभी भी दे देंगे। वो क्या, ये जरा सुनाइए। अच्छा ये भी सुने, नवाज शरीफ और इसकी जो टोला है ये क्या कहते हैं, ये सुने। कहते हैं कि जनाब हमारा एहतसाब अवाम करेगी। कहते हैं ये कभी मैंने किसी दुनिया में किसी वजीर प्राइम मिनिस्टर से ये चीज नहीं सुनी। कहता मेरा एहतसाब, कोई प्राइम मिनिस्टर या वजीर ये नहीं कहता कि मेरा तो एहतसाब अवाम करेगी। ये ऐसे ही है, ये सुने जरा, कि अवाम का काम है वोट देना। अवाम वोट देती है आपके मंशूर के मुताबिक। आपने अगर अपने मंशूर में ये अवाम को कहा हो कि मैं चोरी करूंगा, आपका पैसा डाका मारूंगा, या तो मंशूर में वो लिखो, फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके जाऊंगा। आप तो लोगों को कहते मैं आपकी खिदमत करूंगा, तो कहते मेरा एहतसाब अवाम करेगी। जज मुल्क में लोगों का एहतसाब करते हैं, अवाम नहीं करती, अवाम वोट डालती है। ये ऐसे ही कहना है
کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میرا علاج ڈاکٹر نہیں کرے گا، عوام کرے گی. کبھی یہ سوچو نا، آپ یہ کہیں گے کہ میرا تو علاج عوام کرے گی. بھئی ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے علاج کرنا، جج کا کام ہوتا ہے احتساب کرنا، عوام کا کام ہوتا ہے ووٹ ڈانا، لوگوں کو پاگل بنانے کے طریقے. اور پھر کہتا، اچھا پھر کہتا، یہ سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا نئے پاکستان میں ایک باشعور عوام ہوگی اور عوام اپنے پیسے کا دھیان رکھے گی. آگے سے پاکستان کی عوام کبھی اپنا پیسہ چوری ہونے نہیں دے گی. عوام ڈیمانڈ کرے گی کہ ہمارا پیسہ ہمارے اوپر خرچ ہو. 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ایک مجرم کو، منی لانڈرر کو مل رہا ہے. کبھی سنا ہے کہ مجرم ٹیکس کے پیسے پہ پنجاب ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہے. کبھی سنا ہے کہ مجرم پرائم منسٹر جا کے اسے حکم لے رہا ہے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جو لوگ عدالت میں جھوٹ بولیں، جال سازی کریں، جعلی کاغذ دیں، جس طرح مریم بی بی نے کیا، لیکن وہ ایسے پھرتی ہیں جیسے ان کے اوپر پتہ نہیں کتنا ظلم ہو گیا، کہ کیسے جرت پڑی، اس قوم کی جرت کیسے پڑی کہ کسی نے ان سے پوچھا. کہتے ہیں نواز شریف کے جناب اگر ہم کرپٹ لوگ پکڑیں گے تو ڈیولپمنٹ رک جائے گی. نوجوانوں، دنیا میں سب سے تیز ترقی چائنا میں ہو رہی ہے. چائنا وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے. یہ سنیں، آپ جانتے ہیں کہ کرپشن پہ چائنا میں سزائے موت ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ 3 سالوں میں 350 وزیروں کو انہوں نے کرپشن میں پکڑا ہے. اور کیا یہ جانتے ہیں کہ 5 کروڑ روپے سے زیادہ چین میں کوئی چوری کرے، کرپشن کرے، چوری نہیں کرپشن کرے، کوئی پاور میں آ کے عوام کا پیسہ چوری کرے، 5 کروڑ سے زیادہ، اس کو سزائے موت ہے. تو اگر یہ کرپشن اتنا بڑا مسئلہ نہیں جو فراڈ احسن اقبال کہتا ہے، تو وہاں کیوں سزائے موت رکھی ہوئی ہے؟ وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں؟ نواز شریف، تم کہتے ہو کہ کرپشن کے پیچھے جائیں گے تو ڈیولپمنٹ رک جائے گی. چین کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے؟ یہ یاد رکھیں، کوئی ملک دنیا میں ترقی کر ہی نہیں سکتا اگر اقتدار میں لوگ آ کے ملک کو لوٹنا شروع کریں. وہ کیسے ملک ترقی کرے گا؟ ملک کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا اپنے لوگوں پہ خرچ کرنے کا، لوگوں کی تعلیم پہ خرچ کرنے کا، ہسپتالوں پہ خرچ کرنے کا، نوجوانوں کو روزگار دینے پہ کدھر سے پیسہ آئے گا؟ اور وہ پھر ملک کو مقروض کریں گے، قرضے لیں گے. اور قرضے کیسے واپس کریں گے؟ اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیسے قرضے واپس کرتے ہیں؟ آپ پہ ٹیکس لگتے ہیں، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. آپ کے ٹیلی فون کے اوپر کتنا ٹیکس لگتا ہے؟ 100 روپے میں 35 روپیہ. پٹرول پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے 1 لیٹر پہ؟ 35 روپیہ، 35%. ڈیزل پہ کتنا 1 لیٹر پہ ٹیکس لگتا ہے؟ 50% ٹیکس. 1 لیٹر ڈیزل پہ 50% ٹیکس. پتہ نہیں ڈیزل پہ زیادہ ٹیکس کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ زیادہ عام لوگ ڈیزل استعمال کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ پہ استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے پیسہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ ان کو فکر نہیں کہ غریب کو کچلتے ہیں. جب آپ عوام پہ ٹیکس لگاتے ہیں، غریب غربت بڑھ جاتی ہے. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں، سوچیں
کہ جب زرداری اور نواز شریف آئے تھے 2008 میں 1000 روپیہ کیا کیا چیزیں خرید سکتا تھا، اور آج 9 سال کے بعد دیکھیں کہ 1000 روپیہ کیا چیزیں خرید سکتا ہے۔ آپ کو پتا چل جائے گا کہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں جتنا ٹیکس لگتا ہے عوام پہ، عوام کے پاس خریدنے کی قوت کم ہوتی جاتی ہے، لوگ غریب ہوتے جاتے ہیں، قوم غریب ہوتی جاتی ہے، چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا چیلنج۔ نوجوانوں ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے ابھی میں بتاؤ پوچھنے لگا ہوں کچھ، ہاتھ کھڑا کر کے اب آپ نے مجھے ایک چیز بتانی ہے کہ اگر نہیں، ابھی سنو، ابھی میں پوچھ رہا ہوں، اگر انہوں نے قانون، جس طرح انہوں نے قانون بنایا، اسمبلی نے پاس کیا، جو دنیا میں کسی جمہوریت کے اندر اسمبلی نے کبھی بھی اس طرح کا واہیات قانون پاس نہیں کیا کہ ایک مجرم پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے۔ اگر انہوں نے اس طرح کا قانون بنانے کی کوشش کی، آگے جا کے مزید انہوں نے نواز شریف خاندان کو اور دوسری طرف وہ زرداری خاندان ہے ان کو بچانے کے لیے اگر انہوں نے قانون بنایا نیب کو کمزور کرنے کے لیے تاکہ یہ بچ جائیں جس طرح پہلا قانون بنایا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اور اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ سب میرے ساتھ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ انشاءاللہ ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں اپنی قوم سے سب کہ ہم نے یہ جو کرنے جا رہے ہیں کہ ایک کرپٹ خاندان کو بچانے کے لیے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج پہ حملہ کر رہے ہیں۔ فوج کا کیا قصور ہے؟ عدلیہ کا کیا قصور ہے؟ عدلیہ کا یہ قصور ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کیا انہوں نے، جس طرح پہلے یہ عدلیہ کو ڈرا دھمکا کے کھلا کے اپنے لیے فیصلے کروا لیتے تھا شریف مافیا، اب پہلی دفعہ ہماری عدلیہ کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کر کے کیوں نکالا کر دیا ہے۔ اور دوسرا پاکستانی فوج کا کیا قصور ہے کہ پاکستانی فوج نے جو اپنے 2 بریگیڈیئر جی آئی ٹی میں بھیجے تھے انہوں نے بھی میرٹ کے اوپر کام کیا، انہوں نے ان کی مدد نہیں کی جس طرح پہلے فوج ان کی مدد کرتی تھی، جس طرح جنرل ضیاء نے ان کی مدد کی، جس طرح آئی ایس آئی نے 1990 میں ان کو پیسے دیے الیکشن لڑنے کے لیے، جس طرح فاروق لغاری کے ساتھ مل کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر کی کمنڈ کرائی، اور جس طرح 2013 کے الیکشن میں ایک بریگیڈیئر نے پنجاب میں مدد کی نون لیگ کی دھاندلی کرنے کے لیے، ان کو اس طرح کی فوج چاہیے تھی، ان کو وہ فوج نہیں چاہیے تھی جو ملک کے آئین اور قانون اور ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی، وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں تیار ہو جاؤ، یہ اگر مزید اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے اپنی چوری بچانے کے لیے، ہم سارے سڑکوں پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ عمران ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان۔ اچھا جی، میں اب آخری باتیں کرتا ہوں آپ سے، وہ یہ ذرا سنیں، میرا یہ آپ سب سے یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ نے جتنا اس ملک کو دیا ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ثابت کر کے دکھاؤں گا
کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے, یہ اتنی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. اس ملک میں اللہ نے ہر کچھ دیا ہے. نوجوان, آپ جیسی نوجوان جنونی آبادی دی ہے. جب بھی ہم نے آپ کے اوپر پیسہ خرچ کیا, آپ کے لیے روزگار پیدا کیا, جب بھی ہم نے آپ کو اسکل ایجوکیشن دیا, یعنی تعلیم وہ دی جس سے آپ ویلیو ایڈ, اس کا مطلب ہوتا ہے ویلیو ایڈ کا کیا, کہ جب ایک انسان پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ انسان اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہے. مطلب سنیں ذرا, یہ نوجوانوں سنیں, یہ ویلیو ایڈ کیا ہوتا ہے. کیوں یہ جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے, کیسے کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ وہاں کی جو ریاستیں تھیں انہوں نے اپنے انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا, ان کی تعلیم پہ, ان کو روزگار دینے پہ. انہوں نے ساری اسکیمیں بنائی کہ میں اپنے لوگوں کو, انسانوں کے اوپر ان کو کیسے اسکل ان کی کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا؟ اب یہ سنیں, آپ 1000 روپے کا یہاں دھاگا بنتا ہے, کاٹن ٹیکسٹائل بنتی ہیں یہاں, آپ 1000 روپے کا دھاگا بنا دیں, اس کا اتنا زیادہ دھاگا بنائیں گے 1000 روپیہ بنے گا. اسی دھاگے کو, ایک جو میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے اس طرح کی جیکٹ, لیدر جیکٹ نہیں دوسری جیکٹ بنا دیں, اس کا آپ کو 50,000 روپیہ مل جائے گا. جو آپ جب ایک چیز پہ پیسہ, لوگوں کے اوپر سکل پہ کام کرتے ہیں, پختونخوا میں پتھر ملتے ہیں, ہر قسم کے پتھر ملتے ہیں, انہی پتھروں کو آپ یہاں ذرا تراشے بغیر دیں تو 1000 کا ملے گا, اس کو آپ بینکاک بھیج دیں, وہاں وہ تراشا جائے گا, وہ 50,000 کا ہو جائے گا. تو ہم نے اپنے لوگوں کو سکل سکھانے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے. نمل یونیورسٹی میں 90% وہ تعلیم لے رہے ہیں جو بیچارے غریب گھرانوں کے ہیں, لیکن جو بھی وہاں سے نکلتا ہے کمپیوٹر سائنس پڑھ کے, وہ ایسے سبجیکٹ پڑھ کے نکلتا ہے, جو بھی کوالیفائی کرتا ہے ایک دم 60-70 ہزار لاکھ روپے کی نوکری مل جاتی ہے اس کو. وہ اگر نہ جائے وہاں تو بیچارہ مزدوری کرتا رہے گا. تو اس لیے ہم نے اپنے نوجوان آبادی کی مدد کرنی ہے, ان کو تعلیم دینی ہے, اسکل ایجوکیشن دینی ہے. دوسری چیز, ہم نے یہ اپنی گورننس سسٹم یہ بہتر کرنا, یعنی جو ہمارا سرکاری نظام ہے, جو سول سروس ہے, جو ایک پاکستان کی سب سے بہترین سول سروس تھی, اس کو میرٹ پر ٹھیک کر کے, ادارے مضبوط کر کے, یہاں ہم نے سرمایہ کاری کروانی ہے, انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. باہر سے جو آپ کے بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں, امیر ترین دنیا میں وہ لوگ ہیں, سب سے ان کے پاس پیسہ, اتنا پیسہ ہے کہ اگر ہم ماحول ٹھیک کر دیں اور وہ یہاں پیسہ لے آئیں اپنا, تو آپ کو یہ جو بے روزگار نوجوان پھر رہے ہیں, یہاں کوئی بے روزگار نوجوان نہیں نظر آئے گا, بلکہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. یہاں سی پیک آ رہا ہے. سی پیک کا ہم تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم اپنا پاکستان میں اپنے لوگوں پہ, اپنے گورننس سسٹم پہ توجہ دیں. یہ ہم ٹھیک کر گئے, پاکستان کو اللہ نے وہ دنیا میں ایک اسٹریٹجک, ایک ایسی جگہ دی ہے کہ یہ ملک کتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. ایک طرف ہے ایران, دوسری طرف سینٹرل ایشیا, افغانستان, چائنا. پاکستان کے پاس اللہ نے ایسا موقع دیا ہے, اور یہ ہے ٹائم ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. جو سب سے ضروری چیز ہم نے کرنی وہ ہے اپنی ماحولیات ٹھیک کرنا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آلودگی کی وجہ سے, پولوشن کی وجہ سے, یہ جو اسموگ آئی ہوئی ہے, سارا اندھیرا ہے. سارے پنجاب میں گیا ہوں, کبھی سال کے اس ٹائم پہ کبھی بھی دھند نہیں آئی, کبھی اتنی دھند نہیں آئی. تو ہم نے ابھی سے
اپنے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے, اپنی یہ پولوشن کنٹرول کرنی ہے, ماحولیات ٹھیک کرنا ہے. اس ملک میں سب سے پہلا کام کیا تحریک انصاف نے, جو 1 ارب 18 کروڑ درخت لگائے ہیں ہم نے پختونخوا کے اندر. 40 چھانگا مانگا جتنے بڑے جنگل اگائے ہیں وہاں, جبکہ پنجاب میں انہوں نے جنگل تباہ کر کے رکھ دیے. ہم نے یہ جنگلات اگائے ہیں کیونکہ جو درخت ہے وہ ہوا میں آکسیجن دیتا ہے, ہوا کو صاف کرتا ہے. لیکن اس سے بھی آگے بھی کام کرنے, اور ہمارے پاس ایک آپ کا اٹک کا ہی ایک زبردست جوان ہے, زبردست ہمارا امین اسلم, جو انوائرمنٹ کا, جو ہمارا انوائرمنٹ کا ایکسپرٹ ہے. 14 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں ایک کنونشن کر کے اپنی ماحولیات کی پالیسی دے رہے ہیں, جو پہلی دفعہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے لوگوں کا, نوجوانوں کے مستقبل کا سوچا. پہلی دفعہ ہوا یہ. تو اب اٹک کے لوگوں, میں سب سے پہلے تو آپ کے جنون کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ماشاءاللہ. اور پھر میجر صاحب, میں آپ کو پھر تحریک انصاف میں شمولیت کا خوش آمدید کہتا ہوں. اور میجر صاحب, یہ بھی میں آج کہہ دوں کہ یہ وقت ثابت کرے گا جو آج آپ نے فیصلہ کیا وہ آپ کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہترین فیصلہ ثابت ہوگا. زین آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ہمیں ایک اور ایم این اے مل گیا, پہلی ایم این اے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہم. اور میں شیخ رشید بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے آج آپ نے 2 تقریریں مس کر دی ہیں, ایک شیخ رشید کی اور ایک شاہ محمود قریشی کی, لیکن آج موقع یہ تھا کہ ہم میجر صاحب کو خوش آمدید کہیں پارٹی میں. اور اٹک کے لوگوں, اب آپ تیاری کر لیں. ہمیں حکومت کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کرواؤ. جلدی الیکشن ایک جمہوری عمل ہے, ارلی الیکشن جمہوریت کا حصہ ہے, حکومت نام کی چیز نہیں ہے. پرائم منسٹر کہیں گھوما ہوا ہے انگلینڈ کے اندر, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہاں. یہاں حال دیکھیں, ملک کا حال دیکھیں کیا ہے. وہ کہیں لندن میں کوئی سنا, آخری نظر آیا تھا کہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا. اور دوسری طرف شہباز شریف, وہ بھی سنا ہے برطانیہ گیا ہوا ہے. اور شہباز شریف, تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرو گے, یا تو بجلی غائب ہو گئی ہے. بیچارے لوگ, وہ کبھی کبھی بجلی آتی ہے پنجاب کے اندر, اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کا نام بدل دیں. اگر انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام بدل دینا اگر آج سے 4 سال پہلے لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو. اچھا, ویسے آپ نے شہباز شریف کو یہ ٹوپیاں دیکھی ہیں آج کل, وہ کیا ٹوپیاں پہن رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اٹک میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے, جو کیا براہ راست دیکھ رہے تھے.